قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اپنے آس پاس کا جائزہ لیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر شخص غم اور الجھن کا شکار ہے، ہر ایک ذہنی پریشانی میں مبتلا ہے، سکون اور اطمینان کسی کو حاصل نہیں ہے۔ وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ سب سے بڑی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل سے صبر اور شکر کا مادہ ختم ہو گیا، شکر گزاری کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے اور صبر کا مادہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ یقین جانیے صبر اور شکر یہ اتنی بڑی دولت ہے، جس کو حاصل ہو جائے وہ انسان ہر حالت میں اور ہر وقت ہر زمانے میں خوشحال نظر آئے گا۔ ایک بادشاہ کا واقعہ بڑا زبردست ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس امید سے کہ آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی اور یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ آج ہر انسان ہر طرح کی عیش و آرام اور نعمتوں میں رہنے کے باوجود آج ٹینشن اور غم اور الجھن کا شکار کیوں ہے۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ میرے پاس ایک غلام ہے، ادنا سا خادم ہے، وہ ہمیشہ خوش و خرم رہتا ہے، اس کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، میرا حال بالکل اس کے برعکس ہے، الٹا ہے، میرے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہیں اور میرے پاس لشکر و سپاہ بھی ہے، راحت و آرام کے سارے ساز و سامان ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہر وقت غم اور الجھن کا شکار رہتا ہوں۔ سمجھ میں بات نہیں آتی ہے کہ میرا وہ ادنا سا غلام جس کے پاس کچھ نہیں ہے، دنیا کی دولت نہیں ہے، راحت اور آشائش کے کوئی سامان اور اسباب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، پھر بھی وہ خوش و خرم رہتا ہے، اور میں بادشاہ ہوں مگر غم اور پریشانیوں میں گھرا رہتا ہوں، ٹینشن اور الجھن پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو وزیر نے کہا کہ حضور اس خادم پر آپ 99 کا فارمولہ اور قاعدہ جاری فرما دیں۔ بادشاہ چونک گیا، یہ 99 کا قاعدہ اور فارمولہ کیا ہے؟ وزیر نے کہا کہ حضور آج رات آپ 99 دینار ایک تھیلی میں بند کر کے اس غلام اور خادم کے دروازے پر لٹکا دیں، لیکن اس تھیلی پر یہ لکھ دیں کہ اس میں 100 دینار ہیں، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، تم اسے اپنی ضرورت پہ خرچ کرو، اور دروازے پر آواز لگا کر واپس آ جائیں اور آپ انتظار کریں کہ کیا ہوتا ہے، دیکھتے رہیں۔ بادشاہ نے ایسی ہی کیا۔ رات جب ہوئی تو ایک تھیلی میں 99 اشرفیوں کو اور 99 دینار کو بھر کر کے اس خادم اور غلام کے دروازے پر لٹکا کر کے اس نے آواز لگائی کہ میری طرف سے ہدیہ ہے، قبول کر لو، اور واپس آ گیا۔ وہ خادم دروازہ کھولتا ہے، باہر آ کر کے دیکھا تو واقعتاً ایک تھیلی لٹکی ہوئی ہے جس پر لکھا ہے کہ اس میں 100 دینار ہیں، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، تم اسے اپنی ضروریات میں خرچ کرو۔ اب اس نے تھیلی اتاری اور جلدی جلدی گننا شروع کر دیا، دیکھا تو 100 کے بجائے اس میں تو 99 ہیں، ایک درہم کم ہے، ایک اشرفی کم ہے۔ وہ پریشان ہو کر ادھر ادھر ڈھونڈنے لگا، کہیں ایک دینار اس میں سے گر تو نہیں گیا۔ بہت دیر تک ڈھونڈا، نہیں ملا، پھر اپنے بیوی بچوں کو بلایا، وہ بھی آ کر کے ڈھونڈنے لگے۔ الغرض اس ایک دینار کی تلاش میں انہوں نے پوری رات گزار دی، رات کی نیند خراب کر دی۔ اب جب صبح آیا بادشاہ کی خدمت میں تو پہلے جیسی مسکان اور مسکراہٹ اس کے چہرے پر نہیں تھی، خوشیاں غائب تھیں، اس کا چہرہ بوجھل سا محسوس ہو رہا تھا، اس کی طبیعت بوجھل سی تھی، خوشی غائب تھی۔ الغرض میرے بھائیوں، یہ ہے وہ 99 کا فارمولہ
دراصل اللہ رب العالمین کی ہزاروں نعمتیں جو ہمیں اور آپ کو ملی ہوئی ہیں، ان نعمتوں کو بھول جاتے ہیں ہم، اور ایک ایسی نعمت جو ہمارے پاس نہیں ہے اس کے حاصل کرنے کے چکر میں پوری کوشش کرتے ہیں، ہر وقت اسی کی سوچ میں رہتے ہیں، اسی کی فکر میں رہتے ہیں، اسی کے غم میں رہتے ہیں۔ اللہ نے جو ہزاروں نعمتیں دی ہیں، جو 99 نعمتیں اللہ کی ہیں، اس کو ہم بھول جاتے ہیں، بے شمار نعمتوں کو بھول جاتے ہیں، اور ایک ایسی نعمت جو ہمارے پاس نہیں ہے اس کی تلاش میں ہم پریشان رہتے ہیں۔ اس بنیاد پر غم اور الجھن کے ہم شکار رہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ جو ملا ہے اس پر ہم تو شکر ادا نہیں کرتے، اور جو نہیں ملا ہے اس کی تلاش میں، اس کے ٹینشن میں اور غم میں اپنی صحت کو، اپنی جوانی کو اور اپنے دماغ کو خراب کرتے ہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر اسی پر ہم شکر ادا کرنے بیٹھ جائیں تو حقیقی خوشیاں ہمیں نصیب ہوں گی۔